Last time on آخری معجزہ. قرآن کا جو سپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر و لا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کا ہوتا للمغضوب علیہم ولا الضالین بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے alright, اب توازن کی بات کرتے ہیں. اس صورت میں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ بیلنس کیا گیا ہے. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. ایک طرف تھی تعریف, دوسری طرف تھا شکر. جو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ بیلنس کر کے حمد کا لفظ استعمال کیا. الرحمن میں 3 باتیں تھیں, الرحیم میں 2 باتیں تھیں. ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کو بیلنس کیا گیا. اسی طرح دنیا کی بات کی گئی شروع میں رب العالمین تک, پھر اس کے بعد آخرت کی بات آ گئی مالکی یوم الدین. اسی طرح شروع کی آیات میں فرد کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور آخری آیات میں آپ دیکھیں جمع استعمال ہو رہی ہے. الذین انعمت علیہم اہدنا نعبد المغضوب علیہم جمع, الضالین جمع. معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو ایک بیلنس آ گیا فرد کے اور معاشرے کے درمیان. اسی طرح عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا, دونوں کے درمیان ایک بیلنس. ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اللہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے. رائٹ. پھر آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت, اس سے کیا مراد ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ہم نے پہلے کہہ دیا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتا ہے. لیکن اس ہدایت میں ایک زمینی پہلو بھی کیا ہے, ماضی کی طرف تاریخ میں دیکھنا ہے کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور کون سے لوگ ہیں جو غضب کے مستحق ہوئے. رائٹ. تو آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت. اسی طرح ہدایت کی وضاحت, ایک تو ہے انعام, دوسری طرف ہے ان لوگ ایسے برے لوگوں کی طرف نہ ہمیں لے جانا, ہمیں اس راستے سے بچا لینا. بیلنس بٹوین مثبت اور منفی نا دونوں کے درمیان. اچھا, اب پہلی بات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات. ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں علم. ان 3 آیات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم. کیوں؟ اس میں آپ کو کس کا علم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہوا اس میں. پھر آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں. ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں. ہم اب مدد مانگتے ہیں, ہمیں ہدایت دیں. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اب آپ عمل کرنے کو تیار ہو. پہلا حصہ تھا علم, دوسرا حصہ کیا ہے؟ عمل. اچھا, اب جب کہا ان کا راستہ جو جن پر آپ نے انعام کیا, ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل دونوں. پہلے بات سمجھ لیں, بات شروع کہاں ہوئی تھی؟ علم سے. دوسری بات کیا ہو رہی تھی؟ عمل. پھر جس گروہ کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل. اس کے بعد المغضوب علیہم, ان کے پاس کیا ہے؟ ایکچولی ان کے پاس علم ہے بغیر عمل کے, اور الضالین کے پاس ہے علم بغیر عمل کے. علم, عمل, عمل اور علم, علم بغیر عمل, عمل بغیر علم. عجیب عجیب بیلنس ہے اس پوری صورت میں. اچھا, اس کے بعد یہ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ لڑانا پڑے گا آپ کو. اس سم اور فیل کی بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. نہیں, یہ کیونکہ میں لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا, یہ میرے نزدیک قرآن کے بہت بڑے عجائب میں سے ہے, بہت ہی بڑے عجائب میں سے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کرنا. لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی, قرآن کے میرے نزدیک ایک معجزات میں سے ہے یہ. اسم
ایسا ہوتا ہے جس میں نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل. یہ بات پہلے کہی تھی کہ نہیں؟ اوکے. اسم سے بنتا ہے جملہ اسمیہ. عربی میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا نہ حال ہو نہ ماضی ہو نہ مستقبل ہو، اس میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف فعل ہے. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. اس سے بنتا ہے کیا؟ کیا جملہ فعلیہ. وہ ایک پوری گرامر کا لیسن ہو جائے گا، لیکن آپ بنیادی بات سمجھ لیں. جملہ اسمیہ میں اصل اہمیت اسم کی ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ میں اصل اہمیت فعل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے. اب ایک اور بات سمجھ لیں اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں. عام طور پر جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے فعل سے، اور جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اسم سے. اچھا، اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل یا ہمیشگی؟ اچھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات. یہ ایک جملہ ہے. آیات تو 3 ہیں لیکن جملے کتنے ہیں؟ 1. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. عربی کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. یہ بات یاد رکھنی ہے. اب 3 آیات، کتنے جملے ہوئے؟ 1. اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. اور اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی. رائٹ؟ اچھا، اب میں ایک آیت سکپ کر کے آخری آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. آخری آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تمام آیات تو ایک سے زیادہ ہے لیکن جملہ ایک ہی ہے. ایک ہی جملہ ہے. ہمیں ہدایت دیں. یہ ہے جملہ فعلیہ. سورت کا شروع ہوا ہے جملہ اسمیہ. متعدد آیات ایک جملہ، اور وہ جملہ اسمیہ. سورت کی انتہا ہے متعدد آیات لیکن ایک جملہ. اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. اچھا، ایک آیت رہ گئی. کون سی آیت رہ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، یہ عجیب آیت ہے. یہ ہے جملہ فعلیہ. یہ کون سی ہے؟ جملہ فعلیہ، لیکن شروع اسم سے ہو رہی ہے. ایاک اسم ہے، یعنی ہے تو فعلیہ لیکن اس میں اسمیہ کے اثرات ہیں. یہ دونوں کا اس طرح سمجھ لیں، یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہ ساری بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اب بات سمجھ میں آئے گی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کس قسم کا جملہ تھا؟ اب آپ مجھے بتاؤ. ہاں، اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اس کے لیے ہمیشگی ہونی چاہیے. آخری حصہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کس کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں ہے. کون سا اسلوب استعمال ہوا؟ جملہ کیا؟ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مناسب ہے. درمیانی آیات کیا ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ایک اگریمنٹ میرے اور میرے رب کے درمیان. تو اس میں ہے تو یہ فعلیہ، لیکن اس میں کیا ہے؟ اسمیہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو حصہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس میں اسمیہ کے بھی اثرات آ گئے، فعلیہ کے بھی اثرات آ گئے. عجیب. اب یہ حدیث قدسی سمجھیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. لیکن درمیانی آیات کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ لنگوسٹکس تھیں، نہ گرامر سٹڈیز تھیں. یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں. بلکہ عربوں کے لیے زبان مادری زبان تھی، وہ یہ چیزیں پڑھتے نہیں تھے. یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ غیر عرب نے آ کر کہا یہ زبان تو بہت ہی گہری ہے، اس کے لیے ہمیں پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو یہ سارے قواعد النحو، صرف، بلاغہ، یہ ساری چیزیں غیر عرب نے ڈیولپ کی، کیونکہ ان کو عربی پڑھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی. تو اہل فارس نے اور لوگوں نے ڈیولپ کی. سیباوے عربی گرامر کے سب سے بڑے کاتب مؤلف ہیں، وہ غیر عرب ہیں. زمخشری کی تفسیر، جو کہ عربی بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے، وہ غیر عرب ہے. تو اصل میں جو قرآن پر کام ہوا ہے، خاص کر قرآن کی زبان پر جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب نے زیادہ کیا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے تو یہ ایک
ان کی نیچرل سی بات تھی ان کے لیے. اور ان کی دوسری بات یہ، ان کی تاریخ ہی نہیں یونیورسٹیز والی، علم کی ان کا تمدن علم والا نہیں ہے، وہ تو بدو لوگ تھے. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ ایسی سوسائٹیز میں پھیلا ہے جن کی علمی تاریخ ہے، ان کے ہاں گرامر ہے، فلسفہ ہے، ان کے ہاں لائبریریز ہیں. اب جب وہاں اسلام پھیلا تو انہوں نے جو ان کا پہلے ہی ایک طریقہ کار تھا کتابوں کا، گرامر کا، فلسفے کا، اس نقطہ نظر سے پھر انہوں نے اسلام کو اینالائز کرنا شروع کیا، اور پھر یہ سارے علوم ڈیولپ ہوئے ہماری تاریخ میں. اب ایک اور توازن دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ 3 مختلف کلمے میں استعمال کر رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے. اب دیکھنا، الحمد للہ رب العالمین کا تعلق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. کیوں؟ کیونکہ پہلی آیت میں رب کا ذکر ہے اور اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ عبد. رب اور عبد، رب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رب ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے، وہی تو رشتہ ہے. دوسری آیت میں ہے الرحمن الرحیم، اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے؟ اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم. مالک یوم الدین تیسری آیت ہے. تیسری آیت میں اللہ کا انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین. ABC. ایسا سسٹمیٹک اس کا اسٹرکچر ہے سورت کا. 3 باتیں اور ان کا پھر 3 باتوں کے ساتھ تناسب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، ایک اور توازن دیکھیں. ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے اب بار بار کہا تھا آپ سے، جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی. اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پہلی 3 آیات کا خلاصہ، اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے. اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے، عجیب مکمل بیلنس ہے. پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین، اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی. کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں 3 طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے. ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم. دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم. تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے. سبحان اللہ، عجیب کلام. اچھا، یہ پہلی صورت ہے، اور قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹیو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمد. پہلی صورت کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا. اچھا، رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمد للہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس، ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد، عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر 2 منفی اثرات کا ذکر ہے. 2 منفی اثرات. کون سے 2 منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے. یہاں کہا ہے نا نستعین، نعبد. وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر 2 انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر 2 اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے. وہ کیا ہیں؟
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے. یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. You finish the negative, now you're back to the positive. Even the Quran is balanced. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے. عجیب. میری امید تھی کہ آج میں ایکچولی سیمینار شروع کروں گا. ابھی تک میں نے سیمینار شروع نہیں کیا. فاتحہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، پھر اصل کام کرنا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. آج سارا دن فاتحہ میں ہی لگ گیا، لیکن خیر ہے. I'm not regretting it. I hope you guys enjoyed it, انشاءاللہ. لیکن آج آپ کو چھٹی دینے سے پہلے میں ایک کل کے لیے تیاری میں آپ کی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کل کے لیے پھر ٹائم بچے گا اور ہم وہ سیشن زیادہ پروڈکٹیو کر سکیں گے. تو اس کے لیے پھر میں آپ کو ابھی میں عربی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس سیمینار میں ہمیں بہت کام میں آئیں گی. عربی اصل میں تین طرح کی ہے. تین طرح کی عربی ہے. ایک ہے لہجے والی عربی، لہجے والی عربی. دوسری ہے فصحا، فصحا عربی. اور تیسری ہے لغت العرب، اس کو کہتے ہیں لغت العرب. پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے، تو میں پھر سے کہتا ہوں. پہلے والی کون سی تھی؟ لہجے والی. دوسری کیا ہے؟ فصحا. اور تیسری کیا ہے؟ لغت العرب. ان تین کا فرق سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے طالب علم کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے. لہجہ کیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایکسنٹ ہے، ہر ایک کا. مصری کا اپنا ہے. مصر میں جاؤں گا، کسی سے پوچھوں گا کیا حال ہے، کیف الحال نہیں کہوں گا، ازیک بیک، ازیک ان کا کیف الحال ہے. فلسطین میں جاؤں گا، کسی فلاحی سے پوچھوں گا چف حالچ، وہ کیف حالک نہیں کہتے، چف حالچ کہتے ہیں. اوکے. کہیں اور خلیج میں جاؤں گا شلونک، یعنی ايش لونک، ایو لونک، شلون، یعنی لہجے سے بہت زبان بدل جاتی ہے. یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں چاقو ہوتا ہے، کہیں کہیں کاچو ہوتا ہے نا. انگلش میں بھی ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا گائنیز، گائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش بولتے ہیں. میرے ساتھ وہ چل رہا تھا، کہیں ایک گاڑی گزری، کہتا ہے آبی گاٹھی لارا. میں نے کہا what did you say؟ آبی گاٹھی لارا what's that؟ Because you don't understand آبی گاٹھی لارا. Like no, explain. کیا کہہ رہے ہو آبی گاٹھی لارا؟ He said I be got a thing like that. Meaning I have a car like that. آبی گاٹھی لارا. وہ اس کا ایکسنٹ ہے. یعنی لہجے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں پیپسی کوک وغیرہ کو سوڈا کہتے ہیں، سوڈا. کچھ اور اسٹیٹس میں پاپ. یو وانٹ اے پاپ، یو وانٹ اے سوڈا. نیو یارک میں سوڈا، اوہایو میں پاپ. میں انگلینڈ گیا، انگلینڈ میں میرا دوست مجھے کہتا ہے اے استاد یو کیئر فار اے فزی. میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے مجھے. میں نے کہا I will do no such thing. You care for a fizzy. پھر عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے. تو مجھے کال کی، دو دوست مجھے کالج لے کے جا رہا تھا. We're getting late for the seminar. I said let me just finish ironing my pants. مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں you do that in America? I was like yeah we do that in America. لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے، لہجہ ہے. جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں، رائٹ. سرداروں کی پنجابی اور ہے، انڈینز کی پنجابی اور ہے، اور جو ناردرن پنجابیز ہیں وہ اور ہیں، اور مختلف لہجات ہیں نا. اس میں ووکیبلری میں فرق آتا ہے. اس زبان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے ہے لیکن اصل میں نہیں ہے. پھر ایک مشترک عربی زبان ہے جس کو آپ سمجھ لیں اخبار کی زبان، نیوز کی زبان،
وہ کیا ہے؟ العربیہ الفصحی. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری بھی ایک اردو مشترکہ زبان ہے. وہ اردو اگر کوئی انڈیا میں بھی بول رہا ہو، پاکستان میں بھی بول رہا ہو، اگر وہ خالص اردو بول رہا ہے تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک دو تعبیرات کا فرق ہوگا لیکن 90% بات وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح افغانستان میں دری بولی جاتی ہے جو فارسی ہے، ایران میں بھی فارسی بولی جاتی ہے لیکن ان کے ہاں فرق ہے، یعنی 19-20 کا فرق پھر بھی ہے، لیکن وہ ایک مشترکہ زبان ہے کافی حد تک. تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحی، بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحی المعاصرہ، یعنی آج کل کی عربی فصحی. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کی کتاب کھولیں، یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں، یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی، تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحی. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال. میں سمجھا مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے، میں نے پوچھا این المطعم الپاکستانی، پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے.